صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ رب العزت سے اجازت چاہی اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑا ہو کے استغفار کر لوں، تو اجازت مل گئی کہ کھڑے تو ہونا ہے مگر استغفار نہیں کرنا۔ تو جس سے منفی سوچ والوں نے، نیگیٹو تھنکرز نے، جن کی سوچ منفی ہوتی ہے، یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھیں جی حضور کی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ملی۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے حضور کی والدہ کی قبر پہ کھڑے ہونے کی تو اجازت عطا فرمائی ہے، اور اگر مشرکہ ہوتی تو مشرک کی قبر پہ کھڑے ہونا بھی منع ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے محبوب یہ منافق مشرک ان کی قبروں پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ حضور کی والدہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مشرکہ ہوتی تو کھڑے ہونے کی اجازت کیوں ملتی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کھڑے ہونے کی اجازت ملی۔ تو پھر اگلا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ حضور کو فرمایا کھڑے تو ہو جاؤ، ساتھ ہی فرمایا استغفار نہیں کرنا۔ لوگوں نے کہا دیکھیں نا مسلمان ہوتی، موحدہ ہوتی تو استغفار کی اجازت مل جاتی۔ ہم کہتے ہیں استغفار تو اس کے لیے کیا جاتا ہے جو گنہگار ہو۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے محبوب استغفار نہیں کرنا، ایسے نہ ہو لوگ کہیں کہ زمانہ جاہلیت میں گناہ کرتی رہی ہے۔ خدا کی قسم ہم جتنے بیٹھے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے خاندان کے جتنے لوگ ہیں، ہماری مائیں ساری کی ساری سیدہ آمنہ کے قدموں کے صدقے جنت میں جائیں گی۔ ہمارا تو عقیدہ کہ حضور کی ماں کے قدموں کے سائے تلے یہ ساری کی ساری جنت الفردوس میں جائے گی۔ تو یہ کہنا کہ محبوب استغفار نہیں کرنی، اس کا محبت والا معنی ہے۔ محبت والا معنی کیا ہے؟ محبوب استغفار کرو گے تو وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کی سوچ بیمار ہے، وہ کہیں گے دیکھیں نا گناہگار تھی تو استغفار کیا جا رہا ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ مشرکہ ہوتی تو قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہ ملتی۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، فقہ احناف نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز ہو، 2 کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا۔ اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی کا ایک صیغہ مکمل کر دیا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لوگ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور آ کے عرض گزار ہوئے، جناب ایک آدمی درود پڑھ رہا ہے، آپ جرمانہ ڈال رہے ہیں۔ سجدہ سہو کیوں ہوتا ہے؟ جرمانہ ہی ہے نا، نماز صحیح نہیں ہوئی، واجب چھوٹ گیا ہے، فرض میں تاخیر ہے، اس وجہ سے سجدہ سہو۔ تو جناب آپ امام اعظم ہیں، ابو حنیفہ، آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی اللہم صلی علی محمد پڑھ دے تو آخر میں سجدہ سہو کرے، یہ تو محبت والی بات نہیں ہے۔ فرمایا تو سمجھا ہی نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد درود پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہے، بھول کے درود پڑھ رہا ہے اس وجہ سے سجدہ سہو ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی بھول کے درود پڑھے؟ اس کو تو چاہیے وضو کرے، مصلی پہ بیٹھے، گنبد خضرا کا تصور سامنے رکھے، آنکھوں سے اشک بہائے، پھر کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بھی سوچنے کا انداز بھی تو بدلو نا۔ یہ کہنا کہ حضور کے والدین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں دی، قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت تو دے ہی دی ہے۔